بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری نعمتیں نصیب کی ہیں، اور ان میں جملہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ دماغ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو بہت ہی عجیب انداز کے اندر بنایا ہے۔ اللہ has made this brain in a very extraordinary, very amazing way, and it has so many functions. It's one of the most complex things that humans have come across, very sophisticated, and like I was saying, it's something that until now nobody has understood fully. اور باقی یہ کہہ رہا تھا کہ دماغ کے اندر مختلف حصے ہیں، ان میں سے ایک سوچ اور رائے کا حصہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر ایک کو الگ بنایا ہے، اور چونکہ ہر ایک کی سوچ اور بیچار کا حصہ جو ہے وہ الگ انداز میں سوچتا ہے، تو بعض اوقات دو آدمیوں کا ہو سکتا ہے وہ دونوں بھائی ہوں، بہنیں ہوں، بھائی بہن آپس کے اندر ہوں، والدین اپنے اولاد کے ساتھ، اولاد اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، انسان کا آپس میں بعض اوقات کسی چیز پر اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ We have a difference of opinion because we think differently۔ تو اس کے اندر اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میری ہی رائے ہمیشہ ٹھیک ہے، نمبر ون، اور پھر میں اس رائے کو، اپنی opinion کو دوسروں کے اوپر لازم کرتا ہوں، I want them to act upon it and be convinced that this is right۔ جب یہ دو صفتیں آتی ہیں تو ظاہری بات ہے اگلا آدمی بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کے اوپر اپنی بات کو لازم کروں، تو اس وقت ٹکراؤ ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو لازم کرنا چاہتے ہیں، وہ اگلا آدمی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس پر غصے ہو جاتا ہے، اور اس کو تفصیل سے بریک سے پہلے سمجھایا تھا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی اس دروازے کو بند رکھو، اور بند رکھنے میں ہماری حفاظت ہے۔ دوسرا شخص کہتا ہے بھائی دروازے کو کھلا رکھو تاکہ اگر بھاگنا ہو بھاگ سکتے ہیں، اس میں ہماری حفاظت ہے۔ تو اس صورت کے اندر دونوں شخص سمجھتے ہیں کہ اپنی رائے جو ہے وہ صحیح ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میری رائے صحیح ہے اور دوسرا اس کو ایکسیپٹ کرے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی رائے صحیح ہے اور اس کی رائے ایکسیپٹ کرنی چاہیے۔ اس طرح غصہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بریک سے پہلے میں نے ایکسپلین کیا تھا۔ اب آگے ہم چلیں گے کہ انسان کو جب غصہ آئے تو اس وقت شرعی طور پر اور دنیاوی طور پر ہمیں کیا کیا انداز اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہمارا غصہ اس وقت ٹھنڈا ہو جائے، اور اس کے ریزننگ، اس کی وجوہات اس کے پیچھے۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالز آئے ہوئے ہیں، کالز لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس موضوع کے اوپر بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نصرت مل بول رہی ہوں۔ میں نے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ یہ سنا ہے کہ وہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو سورۃ بقرہ ہے اس کے 2.5 پارے جو پڑھنے ہوتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے؟ یعنی اور جو اگر نہ پڑھ سکو تو کیا ہو سکتا ہے، کچھ کر سکتے ہیں بعد میں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، تو اس سوال کا جواب میں ضرور دوں گا۔ ایسا کرتے ہیں، مختصر جواب دے دیتے ہیں تاکہ پھر آگے اپنا جو موضوع ہے وہ کنٹینیوس رکھیں، اور اس دوران اور بھی کالز جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم لیتے رہیں گے۔ جب انسان فوت ہو جائے تو اس وقت آپ نے کہا کہ سورۃ بقرہ کا پڑھنا ضروری ہے، تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو کچھ بھی آپ پڑھیں گے، چاہے سورۃ بقرہ ہو، چاہے سورۃ یاسین ہو، چاہے پورے قرآن کریم کی تلاوت ہو، یا اور کوئی بھی نیک اعمال کریں گے، اس کو آپ ہمارے مرحوم کو پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ نیک اعمال آپ ان کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایک شخص اگر بالفرض قرآن کریم خود نہیں پڑھ سکتے، جیسے آپ نے کہا کہ اگر سورۃ بقرہ وہ نہیں پڑھ سکتے، تو اس وقت جو قرآن کریم کا حصہ وہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھتے رہیں۔ آپ سورۃ فاتحہ آپ تو پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی قرآن کریم کا حصہ ہے،
سورۃ قل هو اللہ احد یہ بھی قرآن کریم کا حصہ ہے، بلکہ حدیث پاک میں صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت تہائی قرآن کریم کے پڑھنے کا اجر اس کو نصیب کرتے ہیں. 1/3 of the Quran, the person who recites Surah Al-Ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala will grant that person 1/3 of the Quran Kareem as though this person had read 1/3 of the Quran Kareem. تو اگر 3 مرتبہ پڑھیں تو 1/3 تو یہ پورے قرآن کریم کے پڑھنے کا اجر آپ اپنے مرحومین کو بھیج سکتے ہیں. تو اگر سورۃ بقرہ ساری نہیں آتی تو قرآن کریم کا جو بھی حصہ آپ کو یاد ہو یا آپ کو آتا ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں اور اپنے مرحوم کو اس کا ثواب بھیج سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے باقی جتنے بھی نیک اعمال ہیں، صدقہ ہو، خیرات ہو، نفل نماز کا ثواب، یا اللہ میں نے یہ نفل نماز پڑھی اس کا ثواب ان کو بھیج دو، ذکر و اذکار ہو وغیرہ وغیرہ، تو بالکل جو نیک اعمال آپ بھیجنا چاہیں آپ بھیج سکتے ہیں. Whatever good deeds you want to pass on to those who've left this world, you can perform those good deeds and then you can pass it on to those people. باقی غصے کی بات ہو رہی تھی تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کو غصہ آیا ہوا ہو یا دوسرے آدمی کو غصہ آیا ہوا، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ 2 شخص وہاں آپس کے اندر ان کی کوئی تلخ کلامی ہو گئی. There were 2 people at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they began to raise their voices and it seemed that they were angry about a certain issue. The Prophet sallallahu alaihi wasallam looked away from them and then said, if these two had recited A'udhu billahi minash shaitanir rajeem, this anger would fade away from them. اگر ان میں سے کوئی ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا اور پڑھتا تو یہ غصہ ان سے آہستہ آہستہ جاتا رہتا. It would go away from them. تو چنانچہ وہاں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے ان کو کہا، فرمایا کہ آپ نے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے غصے کو ختم کرتے رہیں گے. انہوں نے جب یہ بات سنی کہ نبی نے یہ ہمیں ہدایت دی ہے، نبی کی یہ ایڈوائس ہے، تو ان میں سے ایک نے اور دوسرے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو اللہ کا کرنا کہ اللہ نے ان کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا. ویسے صحابہ اکرام جو ہیں رضوان اللہ مجمعین، یہ بات بہت سمجھنی ضروری ہے کہ وہ سب سے بہترین اخلاق والے تھے. انبیاء کے بعد آفٹر دا پروفٹس سب سے بہترین لوگ وہ صحابہ اکرام ہیں رضوان اللہ مجمعین. لیکن ان سے یہ جو اس قسم کی حرکات، اس قسم کی باتیں جو ہوئی تو علماء فرماتے ہیں تعلیما للامہ، امت کو سکھانے کے لیے کہ ان کو غصہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ بتلایا. They became angry between themselves, cross between themselves, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave them a solution. They applied the solution. انہوں نے وہ نسخہ اختیار کیا، غصہ ان سے ختم ہوا. اب یہ کتابوں میں لکھا ہے تو اب امت بعد میں جب آئے گی تو ان کو پتہ ہوگا کہ جب ہم میں سے کسی کو غصہ چڑھے اور آپس کے اندر اس طرح کی بات ہو، ناراضگی ہو، تو اس وقت آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں. ایسے کرتے ہیں ایک اور کال لے کر پھر اس موضوع کی طرف آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایک سوال کرنا ہے آپ سے کہ اگر کسی نے غلط قسم کی فیملی پہ تاویزیں کی گئی ہوں اس کا ہم لوگ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی آواز جو ہے کٹی کٹی آ رہی، پوری مجھے آواز نہیں آئی، دوبارہ ذرا سوال کرو پلیز. سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے غلط قسم کی تعویذیں کی ہوں کسی کو گھر برباد کرنے کے لیے یا کسی کے بچوں کو برباد کرنے کے لیے، تو اس میں ہم کیا کریں، کس طرح سزا دیں؟ اور وہ آدمی یہ جھٹلا دے کہ ہم نے نہیں کیا، جبکہ قرآن کی کچھ سورہ پڑھ کے اس کی شکل سامنے آ گئی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ پلیز بتائیے اور کیا ہم کریں، کیونکہ خالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو یہ تو مسئلہ حل نہیں ہوگا نا، تو پلیز بتائیں. اور دوسری یہ کہ
صبر کس طرح کرنا چاہیے, کیا دعا مانگنی چاہیے کہ صبر آ جائے, پلیز بتا دیں. شکریہ بات. السلام علیکم. ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ آن دی ایئر ہیں. میں یہ پوچھنا ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں نا وہ اپنی ساس اور سسر کو امی جی ابو جی کہہ کے پکارتی ہے, کیا اسلام میں یہ کہنا جائز ہے؟ کہہ سکتے ہیں اپنی ساس کو امی جی اور سسر کو ابو جی؟ ٹھیک ہے, بہتر. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں نے پوچھنا ہے کہ اللہ مغفر امتی ہے یا اللہ مغفر امتا ہے؟ اگر تی اور تا دونوں درست ہے تو ان میں فرق کیا ہے؟ اللہ مغفر لی امتی, اچھا اچھا, اور دوسرا اللہ کیا؟ مرحم امتا, اللہ مجبور امتا یا امتی, اچھا یہ ٹھیک, کون سا ان میں درست ہے ورڈ؟ اگر دونوں صحیح ہیں تو ان کا مطلب کیا, امتی اور امتا؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہتر. آپ نے جو سوال کیا پہلا, اور اس کو ابھی ایڈریس کر لیتا ہوں, اور میرا ایسا لگتا ہے کہ شاید موضوع کے لیے وقت اگر بچ گیا تو غصہ کس طرح ٹھنڈا کرتے ہیں وغیرہ اس کے اوپر ضرور میں انشاءاللہ عرض کروں گا, نہیں تو پھر اگلے سیشن کے اندر. لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ کسی نے غلط قسم کا تعویذ ہمارے اوپر کیا ہے, آپ نے اس طرح کہا, اور آپ نے پھر اگلی بات بھی کہی کہ وہ شخص انکار کرتا ہے. دو الگ باتیں ہیں نا. ایک تو یہ کہ اس شخص نے غلط قسم کا تعویذ کیا, آپ کہہ رہے ہیں, اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے نہیں کیا. میں آپ کو یہ بات عرض کرتے جاؤں, اور یہ اچھا آپ نے سوال کیا, کیونکہ بہت سارے لوگ اس قسم کی ذہنیت کے اندر ہیں. کس قسم کی ذہنیت؟ کہ میرے فلاں شخص نے, میرے بھائی نے یا میری بھابھی نے مجھ پر تعویذ کیا ہے, میرے سسرال نے میرے اوپر تعویذ کیا ہے, یا اگلے سوچتے ہیں کہ میرا جو بیٹا ہے اس کے سسرال نے اس کے اوپر کیا اپنے قبضے کے اندر کرنے کے لیے, یا وہ کہتے ہیں میری بیوی اور میرے درمیان جھگڑا فساد ڈالنے کے لیے فلاں شخص نے تعویذ کر دیا ہے. آپ کو بڑے تجربے سے یہ بات اگلی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا, جن کے پاس آپ جاتے ہیں اور آپ تعویذ نکلواتے ہیں, یا جادو کا تعویذ کا مطلب جادو, اور وہ آپ کو کہتے ہیں آپ کے خاندان میں سے کسی نے آپ کے اوپر کیا ہے. میں عام طور پر لوگوں کو کہتا ہوں, آپ کو کیسے پتہ کہ آپ کے خاندان میں سے کسی نے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے اس جادو اس عالم نے یا عامل نے ہمیں بتلایا ہے. تو اگلی بات میں عرض یہ کیا کرتا ہوں کہ اس عامل کو نہیں پتہ, اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے بھائی نے یا آپ کے بہن نے کیا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. آن دی ایئر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. وہ اگر اس طرح آپ کو کہے کہ آپ کے بھائی نے یا آپ کے بہن نے یا آپ کے سسرال نے کیا ہے یا آپ کے, تو وہ جھوٹ بول رہا ہے, اور وہ سب سے بڑا فتنے والا ہے, کیونکہ خاندان کے درمیان وہ فتنہ ڈالتا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ کائنات کا سب سے بڑا عالم, سب سے بڑا عامل, سب سے بڑے عالم, سب سے بڑی شخصیت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ علم, یعنی اللہ کی ذات تو اللہ کی ذات ہے نا, لیکن میں مخلوق کی بات کر رہا ہوں, جتنی بھی مخلوق ہے, تمام مخلوق میں ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ علم, سب سے زیادہ بڑے عالم, سب سے بڑے استاذ اعظم. لیکن آپ کے اوپر جب جادو ہوا, ہم سب کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا. قرآن کریم کی جو 2 صورتیں ہیں آخری, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ نازل ہوئی تھی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ کس نے جادو کیا ہے. اللہ رب العزت نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، خواب کے اندر دو فرشتے آئے، آپس کے اندر بات چیت کر رہے تھے، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اور نبی کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ کہنے لگے کہ ان کو کیا ہوا ہے، دوسرے نے جواب دیا کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ اس پہلے نے پھر پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے، وہ فرشتے فرمانے لگے کہ فلاں فلاں شخص، اس کا نام لیا ہے۔ لمبی حدیث ہے، کسی اور موقع کے اوپر پوری تفصیل عرض کروں گا، اب صرف خلاصہ اس لیے عرض کر رہا ہوں اگلی بات سمجھانے کے لیے۔ اس فرشتے نے پھر پوچھا کہ کیسے جادو کیا ہے؟ اس فرشتے نے جواب دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو ہیں ان کے اوپر جادو ہوا ہے۔ فرمایا کس طرح کیا ہے بال کے اوپر؟ اس کے اوپر گریں نوٹس ڈالی ہیں۔ پھر پوچھا کہ وہ بال جو ہیں وہ کدھر ہیں؟ اس فرشتے نے بتلایا کہ فلاں فلاں جگہ کے اندر ایک کنواں ہے، اور اس کنویں کی تہہ کے اندر وہ بال پڑے ہوئے ہیں۔ وہ جادو کس طرح اترے گا؟ ان بالوں کو لے کر ان گھروں کو، وہ جو نوٹس ہیں ان کو کھول دو، ان کے اوپر سورۃ اخلاص پڑھو وغیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند مبارک سے اٹھے اور پھر صحابہ کو فرمایا، اور صحابہ وہاں سے لے کر آئے اور ان بال کو گھریں کھولی اور سورۃ فلق، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں پڑھی اور ختم ہو۔ اب اصل موضوع کے اوپر آ رہا ہوں جو آپ نے سوال کیا۔ آپ کو کیسے پتہ کہ فلاں شخص نے یہ تعویذ کیا ہے یا جادو کیا ہے؟ تعویذ ہماری زبانوں کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر وہ کہتے ہیں جادو کو یا جنات کو۔ آپ کو کیسے پتہ کہ انہوں نے کیا ہے؟ جب وہ خود شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کیا ہے، تو اب شرعی طور پر آپ کو اس کو ماننا پڑے گا۔ صرف ایک ہی موقع ہے جب وہ خود کہے کہ میں نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے، یا میں نے آپ کے اوپر جادو بھیجا ہے یا جنات بھیجے ہیں، یا کرنے والا کہے کہ فلاں شخص میرے پاس آیا تھا اور اس نے آپ پر جادو کروائے ہیں۔ کوئی شخص زبانی طور پر اقرار کرے تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص نے کیا، ورنہ آپ کسی صورت کے اندر، یہ بہت سارے جو عامل ہوتے ہیں یہ لوگوں کے درمیان جھگڑا کرواتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ سے حالات پشوا دیتے ہیں، اور ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا اور اس کے فلاں جو بھائی ہیں یا فلاں جو بھابھی ہے یا فلاں جو سسرال ہیں، ان کا آپس میں ٹھیک نہیں لگ رہا، تو وہ اشارتاً کنایتاً ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، بھائی آپ کے خاندان کے اندر جس کا آپ کے ساتھ نہیں لگتا ہے نا، ایک ایسا آدمی ہے، ایسی عورت ہے، وہ باتیں گول بول کر لیتے ہیں، تو فوراً آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فلاں فلاں شخص ہو۔ یہ بڑے استاذ ہوتے ہیں اور یہ پورے خاندانوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تو خیر وقت ختم ہو گیا، کاش وقت ہوتا تو اس کو میں پوری تفصیل سے عرض کرتا، کسی اور موقع کے اوپر سوال کرنا تاکہ تفصیل سے عرض کروں وہ کس طرح لوگوں کو اس طرح کہتے ہیں اور خاندانوں کو آپس میں توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ عرض کروں گا، آخری بات، کہ آپ اس کے اوپر جو شک کر رہے ہیں کہ اس نے جادو کیا ہے، جب تک آپ کے پاس 100% 100% اس شخص نے خود اقرار نہ کیا ہو، آپ کے صرف سوچنے سے آپ اس کے اوپر تہمت ڈال رہے ہیں، اور جب آپ اس کے اوپر تہمت ڈال رہے ہیں تو جتنے بھی غیبت، جتنے بھی آپ گناہ کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن وہ سب آپ کے گناہ آپ کی سب تمام نیکیاں ختم کر کے اس کے گناہ آپ کے اوپر آ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چلو دعا سے اس سیشن کو ختم کر لیتے ہیں، باقی جو سوال تھے آپ آئندہ اگلے سیشن میں کرنا تاکہ ان کے جواب پھر دے دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما، اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔